سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت 33 سیاد 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ کے دادا جبکہ امام حسن علیہ السلام آپ کے تایا جان ہیں. آپ کے القابات میں سے زین العابدین اور امام سجاد زیادہ مشہور و معروف ہیں. سلسلہ امامت میں آپ چوتھے امام ہیں اور واقعہ کربلا کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کے لگ بھگ تھی. شدت مرض کی وجہ سے آپ کو عملاً جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہ مل سکی، اس لیے آپ علیہ السلام کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے. کربلا کے بعد آپ نے اپنی ذات کو زہد و عبادت، درس و تدریس اور غربا و فقراء کی مدد اور نصرت کے لیے وقف کر دیا. مدینہ منورہ کے 100 غریب گھرانوں کی کفالت اپنے وصال مبارک تک جاری رکھی اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ روزانہ 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے. آپ کی شادی آپ کے تایا جان امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی تھی اور آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے امام محمد الباقر اور امام زید شہید علیہم السلام زیادہ مشہور ہیں. معتبر روایات کے مطابق آپ کا وصال 94 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا اور جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں تدفین ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المنفس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غم دور فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو دنیا کے غم سے نجات دلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آخرت کے غموں سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو شخص اپنے بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ اس کی مدد فرما رہا ہوتا ہے. ناظرین کرام، آج سب ہمارے ناظرین اور سامعین اور میں اپنے مہمانوں کو سیدنا
امام زین العابدین سید الساجدین کی ولادت پاک کا جو یوم ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں سارے اہل اسلام کے لیے۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، میں اور میرے مہمان، یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہستی ہے جن کی رگوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رحمت نہیں، خون رحمت نہیں، نور رحمت جن کی رگوں میں موجزن تھا۔ ناظرین کرام، لوگ بہت کہتے ہیں کہ خون رگ رسول کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، تو میں تو خون کا لفظ جو ہے اس سے بھی تھوڑا ادب کے معاملے میں اور کہتا ہوں کہ اس میں لطافت ہونی چاہیے، تو میں ہمیشہ نور رحمت کہتا ہوں کہ ان کی رگوں میں موجزن تھا۔ ناظرین کرام، آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے جن کی پیدائش پر جنت کے نوجوانوں کے سردار نے خوشی منائی تھی۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہونے والی ہستیوں کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ میری مراد سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور سیدہ زینب پاک کی مقدس آغوش میں یہ کھیلے تھے اور انہوں نے پرورش پائی تھی۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن کے نانا جان جو تھے وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے والد جن کے دادا رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں، اور بلکہ مدینۃ العلم باب مدینۃ العلم نہیں، کوہ حلم بھی تھے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن کے بابا کا جھولا جبریل علیہ السلام جھلایا کرتے تھے، جن کی دادی جان کی چکی جو تھی وہ ملائکہ چلایا کرتے تھے، اور ناظرین کرام یہ جوہر جو نور کا جوہر ان کی رگوں میں رواں تھا، ناظرین کرام ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے، ان کا ذکر عبادت ہے۔ ان کے دادا جان کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، اور راوی کون تھے؟ کائنات کے سب سے سچے انسان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس حدیث پاک کے راوی۔ ناظرین کرام، آج میں سوچنے لگ گیا کہ مجھے یہ جو اپنا انٹرو دینا ہے، یہ اتنی بلند پایہ ہستی، یہ اتنی مقدس مطہر ہستی، اور میں اس قابل کہاں ہوں، تو میں سوچنے لگ گیا کہ کاش آج میرے پاس فرزدق کا قلم ہوتا، میرے پاس حافظ کا درد ہوتا، رومی کا سوز ہوتا، جامی کا عشق ہوتا، اقبال کا جذبہ اور تخیل ہوتا، اور زبان میری قدسیوں کی ہوتی، پھر میں ان کی شان بیان کرتا، ان کا انٹروڈکشن کرواتا، کیونکہ حجر اسود جو تھا ان کی شان بیان کرتا تھا۔ حجر اسود کو ان کے چہرے کو دیکھ کر زبان مل جاتی تھی۔ ناظرین کرام، آج ہستی پاک کا ذکر ہے جن کے گھر میں جبریل بھی بے اجازت نہیں جاتے تھے، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ناظرین کرام، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور امام احمد رضا نے کمال کی بات کہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج اس نوری گھرانے میں ایک پھول جو گلشن کھلا، گلشن مصطفیٰ میں، جن کا نام سید الساجدین امام زین العابدین۔ ناظرین کرام، عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، اور پھر علم، پھر حلم، اور پھر سخاوت، پھر شجاعت، پھر صبر و استقامت۔ ناظرین کرام، لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، یہ سارے لفظ میں نے دیکھے، مجھے کوئی لفظ مل نہیں سکا جو ان کے شایان شان میں بیان کر سکوں۔ یہ جامی اور رومی تھے، یہ اقبال ہی تھے جو ان کی شان بیان کر گئے، امام اعظم ابو حنیفہ ہی تھے جو ان کی شان بیان کر گئے۔ ہم ان کی کیا شان بیان کریں گے جن کی شان میں ساری زندگی علی حجویری، داتا گنج بخش، سیدنا عبد القادر جیلانی اور خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگیاں صرف کر دی۔ ان کی شان بیان کرتے ہوئے نذیر غازی کی کیا حیثیت ہے، لیکن صرف اتنی خواہش ہے اور اس آرزو کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارا نام اہل بیت اطہار کے غلاموں کی فہرست میں قیامت کے روز آ جائے، یہی زندگیوں کا حاصل ہے۔ آج ولادت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے
سعادت حاصل کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو سید زادے، بہت بڑے اسکالر پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ناظرین کرام، جیسے میں کہا کرتا ہوں، ہمارے ملک کی معروف روحانی شخصیت، علمی شخصیت، اور ہمارے احباب میں، اہل علم میں یہ مشہور ہے کہ پیر قمر الشکور احمد جو ہے یہ اسپیشلسٹ ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، ان کا بڑا وسیع مطالعہ ہے۔ اور آج 92 جو ہمارا روزنامہ ہے اس میں پورے ایک پیج پہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت علمی مضمون لکھا ہے، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ اور آخر میں آپ کو بڑی پرسوز آواز پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب جو ہیں یہ منقبت بارگاہ سید الساجدین میں پیش فرمائیں گے۔ ابتدا کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سید قمر علی صاحب۔ جی شاہ جی، آپ کا تو اپنا گھرانہ، آپ بیان کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آپ نے اب تک جو گفتگو فرمائی ہے اس میں ایک عقیدت کا پہلو اور حقیقت کا پہلو ساتھ ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رہی بات کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور آپ نے ان کا نسب اور نسب کی برکت اور نسب کے تسلسل میں نور رحمت کا جو آپ نے لفظ استعمال آج نئی دی ہے، یہ نور رحمت، یہ درست ہے۔ اصل میں نور جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ رسول عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہیں، اور آخری نبی ہیں اور آخری کتاب کے حامل ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد انسانیت کی ہدایت کے لیے کوئی اور سلسلہ قائم نہیں ہوگا۔ نبوت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد ہدایت کے ستارے ہیں، ہدایت کے منارے ہیں، ہدایت کے انوار ہیں، اور انوار سب سے بڑھ کر ان لوگوں میں منتقل ہوئے ہیں کہ جن کو رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبی قربت بھی حاصل ہے، تربیت کی قربت بھی حاصل ہے، مجلس کی قربت بھی حاصل ہے، اور توجہ کی وہ قربت حاصل ہے کہ کوئی اور شخص ان کا سہیم و شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب امام حسین، آپ کی قطع کلام جس طرح وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ اظہار نبوت فرمایا اور رب کا حسن انتخاب، کچھ ٹرمز میری زبان پہ آتی ہیں، جی تو جی، آج صبح سے یہ نور رحمت ہی میری زبان پہ کہ رحمت اللہ عالمین کا یہ تسلسل ہے، رحمت اللہ عالمین۔ جی بالکل۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ہدایت کے لیے، اس میں درجہ بندیاں ہیں، اور اس لحاظ سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ درجہ بندیاں کس لحاظ سے کی گئیں کہ جتنی جتنی تربیت کی قربت ہے، اور جتنی جتنی نسب کی قربت ہے، اور جتنی جتنی ذات اقدس کی قربت ہے، وہ لوگ ہدایت کے اتنے ہی بلند مقام پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ تو بات بڑی واضح ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ تو مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا وہ نور کہ جو ہمیشہ ہی شفافیت کے ماحول میں رہا، جہاں گدلا پن کبھی آیا ہی نہیں، اور جہاں محبت کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صبح شبنم کی طرح بے داغ رہا، صبح شبنم کی طرح بے داغ، اور چاند کی طرح ٹھنڈی روشنی، اور سورج کی طرح فیض، بہتے ہوئے دریا کے لیے، سب کے لیے عمومی فیض۔ کائنات میں تخلیق کا کون سا مظہر ایسا نہیں ہے جو ان کی ذات کے حوالے کو بیان نہ کرتا ہو۔ یہ عقیدت ہو سکتی ہے، لیکن دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ ہم تو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا نام ان لوگوں میں ہو کہ جنہوں نے ان کی محبت اور غلامی کا دم بھرا، یہ عقیدت ہے۔ لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین کا علم اٹھاتے ہیں، اخلاقیات کی تربیت اور تعلیم کو عام کرتے ہیں، اور حقیقت انسانیت کا پرچار کرتے ہیں، وہی لوگ اہل بیت کے غلام ہوتے ہیں، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ جی پیر صاحب، آج تو ابتدائیہ بس شاہ جی نے ایسا دے دیا۔ اچھا جی، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک، ان کی شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جو بات آپ نے شروع میں ارشاد فرمائی کہ فرزدق کی زبان نہیں ہے اور جامع رومی کا سوز نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج آپ اپنے دور میں وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے دور میں سبحان اللہ، قبول کر لیں، واقعی یہ کوئی شک نہیں، اور بہت خوب، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو الحمدللہ آپ کے حصہ میں آتی ہے، اور شاہ صاحب نے تمہید جیسے باندھی ہے، آج کمال کر دیا۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ روحانی شخصیت ہیں، سوال ہی آپ سے روحانی کروں، جب ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے، جب ان کی پیدائش ہوئی تو سید الشہداء بہت خوش ہوئے، بے شک، اور اب بھی وہ زندہ ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، شہید زندہ ہے نا، شہید زندہ ہیں، اور اولیاء بھی جو اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر اس وقت بھی مکین گنبد خضرا، سید الشہداء، باب مدینۃ العلم، سیدات النساء، سب خوش ہو رہے ہوں گے، ہمارے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وہ عظمت والی ہستی ہیں کہ جن کی بشارت خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اچھا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں کھیل رہے تھے تو سرکار نے فرمایا، اے جابر، اللہ میرے اس چھوٹے نواسے کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، لیکن وہ اتنی کثرت سے عبادت کرے گا کہ اسے زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب قیامت کے دن منادی ہوگی کہ زین العابدین حاضر ہو تو میرا یہ بیٹا لبیک کہتا ہوا بارگاہ عزی میں حاضر ہوگا۔ تو گویا جس ہستی کی بشارت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں اور اپنے پیارے صحابی کو دے رہے ہیں، تو اور پھر فرمایا اللہ میرے اس بیٹے کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام محمد ہوگا، لیکن اس سے میرا علم اس طرح پھوٹے گا کہ لوگ اسے باقر کہہ کر یاد کریں گے، اور اے جابر تو میرے اس بیٹے کی بھی زیارت کرے گا۔ جب تو ان کی زیارت کرے تو باقر کا مطلب کیا ہے؟ پھاڑنے والا؟ جی، زمین پھاڑ کر نکالا جاتا ہے نا، باقرۃ فی الارض، اس طرح یعنی ان سے علم ایسے پھوٹے گا، علم کے چشمے پھوٹیں گے، علم کے چشمے پھوٹیں گے۔ تو اے جابر جب تو انہیں ملے، ان کی زیارت کرے تو میرا انہیں سلام کہنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اگر حضور نام بھی فرما رہے ہیں، لقب بھی بیان فرما رہے ہیں، سلام بھی فرما رہے ہیں، تو آج اس سب کو ملاحظہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہوگا اور اس پہ رحمت کی نظر کیوں نہیں ہوگی؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اور حضرت بیدم وارسی علیہ رحمت نے بہت خوبصورت کہا کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول۔ تو یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بشارت وہ کیا ہے؟ بیدم یہی تو ہے، بیدم پانچ ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، تخلیق کائنات کا باعث یہ ہستیاں ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس حوالہ سے اہل بیت اطہار میں ایک منفرد شان رکھتے ہیں کہ آپ کا نام مبارک حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد پھر علی تجویز ہوا، یعنی یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو آگے چل کے تو نظر آتی ہے، آپ سے پہلے نظر نہیں آتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور حضور کی سیرت طیبہ پہ ویسے تو سبھی ہستیاں اہل بیت کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی حضور کی سیرت کا مظہر نظر آتی ہیں، لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت میں عبادت کو دیکھیں تو وہ آپ کے لقب زین العابدین سے نظر بھی آتی ہے، اور آپ کے کردار سے بھی نظر آتی ہے کہ ایک باغ مدینہ منورہ میں جو آپ کے حصے میں تھا، آپ کو ملا، 500 کھجور کے درخت تھے۔ جب کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تو ہر درخت کے نیچے ایک دوگانہ ادا فرماتے کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک ذریعہ روزگار عطا کیا ہے، یعنی اس قدر سجدوں سے رغبت، اس قدر اللہ رب العزت کی حضور ہمیشہ سر و سجود رہنا، اور اتنا پروردگار عالم کو 1000 رکعت روزانہ شب کو ادا کرنا، یہ آپ کا معمول مبارک ہے۔ یعنی سید صاحب سخاوت کمال کی، کہتے ہیں کہ ان کی سخاوت کے اتنے پہلو تھے کہ اس دن پتہ چلا جب ان کا وصال پاک ہوا
تو پتہ چلا لوگ روتے ہوئے آئے کہ اتنے سینکڑوں لوگوں کو تو یہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے جا کے ان کی مدد کرتے تھے، اور خود وہ جو ان کے ہاں رزق پہنچاتے تھے تو ان کے گٹے پڑے ہوئے تھے، پیچھے نشان تھے، جب ان کو غسل مبارک دیا گیا تو ان کے پیچھے پشت پہ نشان تھے۔ پتہ چلا کہ رات کو وہ گندم اور چاول اور یہ جو اٹھا کے اور کھجوریں لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اس وجہ سے نشان مبارک پڑ گئے ہوئے تھے۔ یہ بات درست ہے۔ اصل میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص اور آپ کی وہ صفات مبارکہ کہ جو اور لوگوں سے آپ کو ممتاز کرتی ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور کسی بھی بڑے آدمی کے لیے ضروری ہے، کریم عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو علم میں، سخاوت میں اور شجاعت میں دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ممتاز ہو۔ سخاوت کا یہ تھا کہ آپ مستقل طور پہ ایک تو اپنے گھر میں تھیلیاں بنا کے مستقل رکھتے تھے کہ جو شخص آیا اس کو آپ بغیر مانگے بھی عطا کرتے تھے، اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ وہ رات کو جا کے لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے۔ بعض جگہ یہ ہے کہ وہ خشک کھانا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ روٹیاں آپ لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ سخاوت کا ایک اور پہلو جو ہے وہ تو یہ ہے کہ مجبور کو دیکھا، لیکن جو لوگ منہ پہ آپ کی برائی کرتے، گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، تو آپ ان پہ شفقت فرماتے، اور یہ بلیک میل کرنے والے لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے اس بات کو۔ اصل میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دنیا کی قیادت کا وہ بلند قد کردار ہے کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے اور امت کے آنے والے طبقات کے لیے ایک معیار کو طے کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، واقعہ کربلا کے بعد دین کے وہ تمام معاملات جو اخلاقیات پہ مبنی تھے وہ تہس نہس ہو کر رہ گئے تھے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احوال کو دیکھا کہ جب یزید کے دربار میں وہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے کہ جن کے علم کا چرچا تھا، اور وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو متقی تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو حالات سے ڈر گئے تھے۔ ان حالات میں معاملہ تو اخلاقیات کی بربادی کا تھا نا، اور دین اخلاق کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے۔ آپ معلم اخلاق ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، یہ حالت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں حبیب، تیرا وہ اخلاق کا بلند پہلو کہ جس سے ساری کائنات متاثر ہوتی ہے، اور تخلقوا باخلاق اللہ کی وہ کیفیت کہ جو انسانیت کے وجود میں اتارنی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت موجود تھی، اور وہ امانت ان ائمہ اہل بیت کو عطا کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار صحابہ کو عطا کی گئی۔ تو امام زین العابدین ایک کردار کی پرورش کر رہے تھے، اس لیے سخی تھے کہ منہ پہ اگر کسی نے گالی دی تو آپ نے اسے نوازا، آپ کے دادا کو گالی دی آپ نے اس کی بھی حالانکہ یہ ایمان اور غیرت کا حصہ تھا، لیکن برداشت اس قدر کہ بڑے کاموں اور بڑے مقاصد کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور یہ صوفیاء کی حقیقی تعلیم ہے کہ اصل میں تو بات یہ تھی کہ چڑھ جائے کٹ کے سر طرح نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تو کسی دور میں بھی باطن کی یزیدیت اور ظاہر کی یزیدیت یہ نفسی ہے نا، یزید نفس کا سوچ ہوگی نا۔ وہ نصیر الدین نے کہا تھا کہ وہ کیا ہے کہ گالی سن کر ہم بھی چونکے، ذات کا کتا اور نہ بھونکے۔ واہ 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 واہ، مجھے بریک ناظرین اکرام، یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ذکر اس ہستی پاک کا ہے 1000 نوافل روز ادا کرنا، اور سائل آئے تو خوش ہو جانا کہ یہ سائل میرے در پہ آیا ہے، اور پھر چھپ کے اس کی خدمت بھی کرنا، ساتھ اس کو دعائیں بھی دینا۔ گالیاں سن کر دعائیں دینا یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتا ہے۔ ذرا آج کے دور میں سوچیں تو صحیح ناظرین، ہماری یہ ایمان افروز جو آج کی گفتگو ہے یہ جاری رہے گی، اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور مکین گنبد خضرا جو ہیں وہ اس وقت بہت متبسم ہیں۔ آپ کی اولاد پاک کا ذکر پاک ہے، توجہات نصیب ہو رہی ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ
اولیاء کے سردار جن کی تعریف سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے کی فرمائی ہے، جناب ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے اولیاء کرام کے سردار، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا اور میں اپنے قافلے سے پیچھے ہو گیا کسی ضرورت جسمانی کے تحت، تو کہتے ہیں میں رکا ہوا تھا تو اتنی دیر میں دیکھا ایک بڑا پر نور چہرے والا نوجوان، چاند سا چہرہ ہے، وہ آیا، چھوٹی عمر ہے، تو میں اس کو دیکھ کے حیران ہوا۔ میں نے کہا بچے کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تم اکیلے جا رہے ہو اور تمہارے پاس زیادہ راہ کچھ نہیں ہے؟ تو بڑا ایمان افروز انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ابراہیم بن ادم یہ بتاؤ کہ جب آدمی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ کھانا لے کے جاتا ہے، وہ تو میزبان کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا کہ بھئی اس لک و دک صحرا میں کون اس کو آ کے کھلائے گا، زیادہ راہ اس کے پاس ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں جب کھانے کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا ایک اور بہت خوبصورت حسین چہرے والا نوجوان آیا، اس نے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے آ کے ان کے پیش کر دیے، انہوں نے خود بھی کھایا، مجھے بھی کھلایا۔ جب وہ چلا گیا میزبان تو میں نے پوچھا یہ کون تھے جو آپ کے لیے کھانا لائے؟ انہوں نے کہا یہ جناب خضر علیہ السلام تھے جو ہر روز ہماری زیارت کے لیے آتے ہیں اور میرے لیے کھانا لے کے آتے ہیں۔ ناظرین کرام ان کے مقام کا اندازہ کریں جن کے لیے خضر کھانا لے کے آئیں، اس لیے یہ استقامت کے مراحل تھے، ورنہ یہ جو بیڑیاں پہنائی گئی تھیں اور جیل میں رکھا گیا تھا یہ ان کا کچھ نہیں یہ دیواریں کر سکتی، یہ لوہا بھی ان کا غلام ہوتا ہے، یہ پرند چرند ساری کائنات ان کی غلام ہے۔ ایک کالر لے لوں اور پھر میں پیر قمر الشکور صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ غالب صاحب میں کروڑ لالی صاحب سے سعید شاہ کر رہا ہوں۔ جی شاہ صاحب فرمائیں۔ اہل بیت کا ذکر پاک ہے جی، تو دل چاہ رہا تھا بھی چلو میں بھی آپ کو سلام بسم اللہ کروں۔ بسم اللہ، سوال فرمائیں۔ تو قبلہ غالب صاحب بس تھوڑی سی ایک بات امام زین العابدین کے حوالے سے کہ جب خیمے جلے ہیں نا تو جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ کو بتایا گیا بھی یہ صورتحال ہے، آپ نے خیمے جلے ہوئے دیکھے تو آپ نے وہیں پہ سجدہ کر کے کہا کہ اے اللہ آپ کا بے شمار مجھ پہ احسان، میرے خاندان پہ احسان کہ آپ نے ہمارے خاندان کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جی انہوں نے شکریہ ادا کیا، جی صبر اور شکر یہ کوئی ان سے سیکھے۔ اگر آپ کی سیرت پاک کے اس گوشہ کو دیکھا جائے، ویسے تو آج آپ کی ولادت ہے، لیکن چلیں ہم اپنے سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے کہ آپ نے جن حالات میں قیادت کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور امامت کا منصب سنبھالا ہے، اس طرح کے حالات سے نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کسی کو واسطہ نہیں پڑا۔ یعنی چار اطراف میں شہداء شہیدان کربلا کے اجسام طیبات ہیں اور عفت مآب بیویاں اور جلے ہوئے خیمے اور اس طرح، اور اس تمام مراحل کو جس صبر اور استقامت کے ساتھ آپ نے نبھایا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ اور آپ ہی کی شان ہے۔ پچھلی مرتبہ پچھلے پروگرام میں پیر صاحب میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا غم اگر پہاڑوں پہ ڈال دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، صحرا میں ڈال دیا جاتا اور صحرا جو تھا وہ سمٹ کے بالکل ایک ذرے برابر ہو جاتا، اور اگر وہ سمندروں میں ڈال دیا جاتا وہ خشک ہو جاتی۔ یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ صبر تھا۔ ذرا اپنے اوپر طاری کریں نا۔ جی بے شک، کسی کا ایک عزیز کوئی جوان فوت ہو جائے تو لوگ رو رو کے ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور غم برداشت ہی ہوتا، تو پورا خاندان بھی وہ جو عظمت کی انتہا پہ ہے اور بے جرم اور بے خطا اور بے گناہ شہید کیا گیا، معصوم، صرف یہ کہ باطل کی اطاعت قبول نہیں کر رہے اس لیے شہید کر دیے گئے۔ اس وجہ سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پہ استقامت اور صبر، اور آپ نے جو استغاثہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس سے آپ کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہن نبی المحترم۔ اے باد صبا اگر تیرا گزر سرزمین مدینہ تک ہو تو میرا سلام اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچا جو روضہ محترم میں آرام فرما ہے۔ اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ
طوبیٰ لأہل بلدتن فیہا النبی المحتشم، ہمارے جگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے زخمی ہیں، اور خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو اس وقت مدینہ میں موجود ہیں اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں آرام فرما ہے۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدہم، اے سارے جہانوں کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت، اپنے زین العابدین کو سنبھالیے، یہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار رنج و بلا ہے۔ یعنی یہ کیفیات جو ہیں جہاں عرض کرنے کی ضرورت ہے وہاں کی جا رہی ہے، اور حضور سے بھی صرف سنبھالنے کی درخواست ہے کہ مجھے حوصلہ ملے، مجھے صبر ملے، مجھے استقامت ملے۔ شکوہ جو ہے وہ بکا نہیں ہے، شکوہ تو آپ کی زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ میں ایک پھر حضرت بیدم کا ہی اس پہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب، فصاحت و بلاغت کا بھی دریا ہے، اکبادنا مجروحۃ فی سیف ہجر المصطفیٰ، کیا لفظ ہے! سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فصاحت اور بلاغت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے انہیں نصیب ہوئی، اور پھر وہ جو دربار یزید میں انہوں نے خطبہ دے دیا ہے، دربار یزید میں جو خطبہ ہے اس کے چند لفظ کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ غائی صاحب وہ اصل میں ایک بہت بڑی جملہ چھوٹا سا ہے، لیکن بیداری کی کتنی بڑی بات کہ کون کون بیٹھے ہوئے ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے نانا کا پڑھا ہے، واہ واہ واہ، اور اس کلمے سمیت بیٹھے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے تم لوگ معمور ہو، اور تم مجھے جانتے ہو کہ میں، میرا باپ، میرے باپ کا باپ، اور پھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ، اور دین کی بنیاد میں ان کے خون کا پایا جانا، میں وہ ہوں۔ لیکن سنو جو نہیں جانتے میں کون ہوں، میں ابن زمزم و صفا ہوں، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرنے والے لوگوں مجھے دیکھو کہ اصل وارث ملت ابراہیمی کی تعلیمات کا میں ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے دے کے کہ میں وہ کہ جس پہ اللہ کا قرآن اترا، اور وہ کہ جس پہ نبوت ختم ہوئی، وہ کہ جو انبیاء کے سردار ہیں، اور وہ کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جو معراج پہ تشریف لے گئے، اور جن پہ کتابیں آخری اتری، اور وہ قرآن کریم جو انسانی ہدایت کا مرکز ہے۔ ایک کالر لے لوں شاہ جی، آپ کی بہت معذرت کے ساتھ آپ کو مجھے روکنا پڑ رہا ہے، اس وقت وہ علم کا دریا چل رہا ہے سادات کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے، کون صاحب؟ سر سمیع اللہ بات کر رہا ہوں پنڈی گیٹ سے۔ جی سمیع صاحب فرمائیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دن چونکہ یہ ہمارے لیے بہت مبارک دن ہے اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں ایسے دنوں میں، تو ہم کس طریقے سے درود پاک پڑھ کے اور کون سے اوراد کر کے تو بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ غریبوں میں نا کھانا پکا کے جو ہے وہ تقسیم کریں، یہ تو میں عرض کرتا۔ دوسرے کالر بھی دے دیں جی ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ بدر بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی جی بدر صاحب فرمائیں۔ جی آپ سے ملاقات ہوئی سرگودا پروگرام میں نقابت کرتا ہوں میں، اور وہاں آپ سے ملاقات ہوئی۔ جی جی تو میرا سوال یہ ہے کہ ہر طرح کے یہ لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ذرا اونچی بولیے گا۔ جی جی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین نے یزید کی نعوذ باللہ بیعت کر لی تھی، اور یہ جو ہے میں علماء کرام سے خاص کر شاہ جی سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ بات واقعی صحیح ہے؟ کہاں ابھی بات کرتے ہیں شاہ صاحب۔ دو سوالات ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن کیا اعمال کرنے چاہیے، کوئی آپ کی پیدائش کی خوشی میں کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نے پھر بعد میں تو بیعت کر لی تھی یزید کی۔ پہلی بات جو ایصال ثواب کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 100 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ بنائے حق کے لیے ان کی ساری قربانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ جو کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ پاکستان ہی کو بچانا تھا کہ جو اسلامستان ہے نا پاکستان تک پہنچا ہے۔ تو ایک
اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ اور جو بھی کچھ قرآن پاک ہو سکتا ہے وہ پڑھے، کلمات طیبات ان کی روح کو ایصال ثواب کرے۔ اور جو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ غریبوں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہ کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اب آگئی بیعت۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے قطعی طور پہ یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یہ خود ساختہ مورخین کا خود ساختہ افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس کام سارا خاندان قربان ہو گیا، سارا تو وہ خاندان کام بیعت کریں گے کے لیے قربان ہو گئے، انہوں نے کہا سرداد نہ داد کو والی بات ہے۔ بالکل، یہ لوگ ذہنی طور پہ مطلق مفلوج ہو چکے ہیں اور ادھر ادھر سے باتیں کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ساری قربانی اسی لیے سرداد نداد دست در دست یزید، تو امام تو اس مشن کو اور مقاصد کو آگے لے کے چل رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز جب فرما دے سرداد نداد دست در دست یزید، وہ تو یزید جو تھا وہ تو آپ کی شہادت کے بعد اگر چاہتا تو کم از کم اپنی خواہش پوری کرتا، اللہ نے اس کو اس طرف جانے نہیں دیا، وہ ہاتھ ہی ملا سکا۔ جی میں ایسا ہی ہوا، وہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھیں جی یہ پھر میں اس کو تھوڑا سا تاریخی دو جملے کہہ کے اور واضح کر دوں، یہ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے۔ یہ جب قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا ہے تو مدینہ طیبہ میں اور مکہ مکرمہ میں تو باقاعدہ یزید کے خلاف بغاوت کی ایک لہر اٹھ گئی، اور جن لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے یا ان کے بیٹوں نے اولادوں نے رخصت پہ عمل کرتے ہوئے، ان لوگوں نے بھی بیعت کو ختم کر دیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ جو تھے مدینہ والوں نے ان کی بیعت کی تھی، اور مکہ والوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی تو ان کو اس طرح شہید کیا عبداللہ بن زبیر کو۔ جی مطلب یہ وہ بیعت کا تو ماحول جو جنہوں نے کی ہوئی تھی وہ ختم کر رہے تھے، تو بیعت کہ حضرت امام زین العابدین نے کیسے کرنی۔ اب یہاں حلم کی بات سخاوت کی ہو گئی، حلم کی میں یہاں سے بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب یہ بغاوت ہوئی تو مروان، جس کا کردار اہل علم سے مخفی نہیں ہے، مروان کو اپنی فکر پڑی کہ میرے لیے اب مدینہ کی سرزمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی، تو مروان نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، اگر آپ مجھے اور میرے بچوں کو پناہ دے دیں تو شاید کچھ دن میں یہاں اس طرح سے آپ کی پناہ میں گزار سکوں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا جو کچھ تو نے کیا ہے میرا ضمیر قطعاً اجازت نہیں دیتا، ہاں میں ایک ایسے عظیم ظرف والے انسان کا تجھے پتہ دیتا ہوں جن کا ظرف مجھ سے کئی گنا بڑا ہے، اور وہ ہیں علی زین العابدین۔ واہ، مجھے آج کے سوال کا وقت ہو گیا، پیچھے آپ کی گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی تھی؟ گزشتہ سوال کا جواب جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، قرآن پاک کی سورۃ الاخلاص عقیدہ توحید کی وضاحت کرتی ہے۔ درست جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیا، خوش نصیب حضرات کے نام: محمد ملتان واہ کینٹ، حافظ سہیل انجم حافظ آباد، محمد رضا پتوکی، محمد علی رضا جڑاوالا، خالد یعقوب کراچی، محمد رفیع فیصل آباد، دعا آفتاب گجرانوالا، کاشف عمران جھنگ، سلمان انجم پشاور، محمد شعیب لاہور، محمد افضل چوبہ ٹیک سنگھ، وقاص حسین سرگودا، آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی پیر صاحب، تو یہ جو اس نے مروان نے آپ سے عرض کیا، آپ ان دنوں مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک دیہات میں آپ کے باغات تھے، وہاں تشریف فرما تھے، تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا حلم اور ظرف دیکھیے کہ آپ نے ایک دفعہ بھی اسے یہ نہیں جتلایا کہ تو کون ہے، تیرا کردار کیا ہے، اور تو کس طرح میرے جد امجد کو گالیاں دیتا تھا، اور کہا کہ ٹھیک ہے تو اپنے بچوں کو اہل خانہ کو بھیج دے، میں تیری بھی اور اپنے بچوں کی بھی حفاظت کروں گا۔ یہ شان ہے آپ کی، اور یہ آپ کا حلم ہے کہ اس مرحلہ پہ، واقع حرہ کے مرحلہ پہ مروان کی اور اس کے خاندان کی اور اس کے بچوں کی آپ نے حفاظت فرمائی ہے۔ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جی آپ کی اجازت سے یہ جو واقعہ پیر صاحب بیان فرما رہے ہیں تاریخ میں اسی طرح ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو تاریخ کو مسخ کرتے ہیں ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اس حوالے کو ان کی باہمی محبت سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں تو محبت کا تعلق تھا، نہیں، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کرم، ظرف اور وسعت اخلاق تھی
کہ دشمن کو بھی پناہ دینا، وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ تو بعض لوگ عبداللہ بن ابی کو بھی تو دیا تھا نا اپنا کرتا مبارک، تو یہ ہے سلسلہ۔ تو اس بات کو اس طرح سوچنا چاہیے، ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں تعلق تھا، انہوں نے کرم فرمائی کی، اور یہ بہت ہی سلسلہ غلط ہے کہ اگر یہ تعلق ہوتا تو ساری عمر مسکرائی نہیں۔ خیر اور شر کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر اور شر تو ایک کنارے ہیں جی، ایک ندی کا ادھر کنارہ ہے، ایک ادھر کنارہ ہے، جو باہم کیسے مل سکتے ہیں؟ بہت اچھے، بالکل ایسا ہی ہے جی، الحمدللہ۔ یہ تو جی ان کا ظرف تو پھر باکمال ہے۔ بے شک انہوں نے کائنات کے لیے وہ نمونہ اخلاق حسنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی سمامہ بن اسال مسجد نبی میں آئے اور اس کو 3 دن تک دودھ پلایا ہے، پوری وہ جو اونٹنی کا پورا دودھ ہی پی جاتے تھے، کتنے 20 کلو دودھ پی جاتا تھا۔ اس سے کیا اس نے اخلاق سے پیش آئے۔ ابو سفیان آتا ہے، کہتا ہے جی قحط پڑ گیا، مکے والے مرنے لگے ہیں، دشمن نے رسول ہے، اس کے باوجود سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور صحابی کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی غلہ نہیں بند کرنا، 500 من غلہ ان کو بھیج دو۔ غلہ جو تھا، یہ ان قاتلوں کو پناہ دینے کی بات، وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے جو قاتل تھا، بعد میں وہ مصیبت میں گرفتار ہو کے کہیں اسی طرح آیا تو اس نے پھر پناہ طلب کی، آپ نے پناہ عطا فرمائی، اور اسی طرح اس نے سلوک فرمایا کہ جو مہمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ایک عالمی اسوہ بھی تو پیش کرنا تھا نا، آپ جو کہہ رہے تھے کہ بعد میں اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹینیوٹی ہونی تھی، تو دکھانا تھا۔ کل کو لوگ کہتے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو سبحان اللہ لیکن آگے بھی تو دکھائیں نا۔ جی اخلاقی زوال کے اس دور میں جو پیران اعظام کے خانوادے ہیں، ان کو جب ہم توجہ دلاتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میاں دیکھو جو اخلاف کا کردار ہوتا ہے وہ اسلاف کی عظمت پہ دلیل ہوتا ہے۔ جب تمہارے کردار کمزور ہوں گے تو لوگ تمہارے بڑوں کی طرف سوچیں گے، تو اس لیے وہ بھی تو دکھانا تھا کہ یہ ہے جوہر مصطفیٰ، نور مصطفیٰ جن کی رگوں میں ہوتا ہے، ان کا کردار وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر غازی صاحب ایک بڑی بات ہے، امام زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، اور انتہائی بلندی پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو آپ پہ کپکپاہٹ طاری ہوتی تھی، وضو سے لے کے نماز تک، تو مصلی پہ آپ کے کپکپاہٹ، تو لوگ پوچھتے کہ کیا صورت ہے، اور رنگ زرد پڑ جاتا ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھتے نہیں میں کتنے بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ عبادت کی یہ انتہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقوی کا غرور اور عبادت کا خیال قطعی طور پہ قلب میں موجود نہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی اتنے زیادہ بلند۔ سبحان۔ اور یہ مجھے پیر صاحب پروگرام کو اب دوسری طرف کتاب الشفا کا نسخہ بھی بتانا ہے، وہ آیت ضرور پڑھ دیں، میں سمجھتا ہوں کہ برکت کے لیے وہ رہ جائے۔ قل لا اسألکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى کی آیت مبارکہ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میں تم سے کسی دین پر کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، اگر تمہیں خود سے لحاظ اور خیال آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا، الا المودۃ فی القربى، تو میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ اور جب صحابہ کرام نے اس کی تفسیر حضور سے پوچھی تو فرمایا یہ قرابت دار اہل مودت علی و فاطمہ و ابناہما، علی اور فاطمہ اور ان کے بیٹے ہیں جن سے اللہ تمہیں مودت کا حکم دے رہا ہے۔ بہت مہربانی۔ لی خمسۃ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا بھی، سید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ دماغی کمزوری کا علاج، 1 پاؤ روغن بادام پر 41 مرتبہ سورہ لم نشرہ پڑھ کر دم کر لیں، اور روزانہ 1 چمچ دودھ یا چائے میں ملا کر پینے سے دماغی کمزوری سے شفا مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ اول و آخر پڑھیں، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور آج کل الٹ پلٹ نعرے لگ رہے ہیں، نعرہ بس وہی لگے گا
کہ میرے کفن پہ لکھنا یا نبی، میری قبر پہ لکھنا یا نبی. کسی لیڈر کا سیاسی نام نہیں لکھو گے ورنہ تباہ و بربادی ہو جائے گی. جب وہ منکر نکیر آئیں گے تو بڑے گرز پڑیں گے اگر غلط نعرے لگائیں گے. اپنے آپ کو درست کریں. اور جیسے میں کہتا تھا نا کہ ابابیلوں کے بریگیڈ آ رہے ہیں، تو وہ آ رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کچھ مناظر آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں، کچھ آنے والے مناظر ہیں جن کو بعض پابندیوں کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا. اہل نظر جو ہیں وہ جو بتاتے ہیں وہ مناظر سارے دیکھتے ہیں اور ہم تک پہنچتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس نعرے کے لیے تیار ہو جائیے جو ہم ہر روز لگاتے ہیں. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح یہ نعرہ چپتا ہے اور یہ لگتا رہے گا انشاءاللہ. پاکستان ایک نور ہے، نور کو زوال نہیں. یہ انشاءاللہ پاکستان کی یہ جو امتوں کی امامت کا فریضہ ہے، یہ دیس جو ہے، یہ وطن پاک جو ہے، یہ یہیں سے انشاءاللہ امامت ہوگی دنیا کی. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دیجئے زوردار. میرے ناظرین سامعین میرے تینوں مہمان بھی نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروفیسر محمد ایوب بھٹی، منقبت بارگاہ سید الساجدین میں. جی بھٹی صاحب. کاروان صبر کے سالار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین. دشمنوں نے بھی ابا پائی در سجاد سے، دشمنوں نے بھی ابا پائی در سجاد سے، خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین، خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین. آپ کی نسبت سے روشن ہے روحانی نسبتیں، اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین، اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین. بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست، آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین، آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین. بے نوا ساغر پہ بھی چشم عنایت کیجئے، بز میں جا کے مالک و مختار زین العابدین، بز میں جا کے مالک و مختار زین العابدین. دین
حق کے مرکز انوار